ہدی کو بہو کے روم میں قبول کر لیا گیا تھا تو اب اس نے کھل کر اپنا اصل دکھانا شروع کر دیا۔ وہ پہلے بھی کوئی خاص کام کاج یا بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ اللہ واسطے کا بیڑ ڈال چکی تھی۔ خاص طور پر جب سے اسے سمن کے متعلق پتہ چلا، وہ اس سے لڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ سمن بھی چپ نہ رہتی اور پھر گھر میں وہ لڑائی ہوتی کہ اللہ کی امان۔ ان سب لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر سراج الدین صاحب نے دل پر جبر کرتے گھر کے امن و سکون کے لیے منصور کو علیحدہ گھر میں منتقل کر دیا۔ نئے گھر آ کر منصور کا دل ہدی سے اچاٹ ہو گیا، کیونکہ نئے گھر کے ساتھ ہدی کے نئے مسائل شروع ہو چکے تھے۔ پورے مارکی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کام کے بھرے سوٹ پہنے دولہے اور دلہن کی رشتہ دار خواتین لہک لہک کر ادھر سے ادھر چلتی مہمانوں سے مل رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن تھا، اس لیے سب آرام سے میل ملاقات میں مصروف تھے۔ خوش شکل سی دلہن کچھ دیر قبل ہی دولہے کی میت میں ہال میں داخل ہوئی تھی۔ مرد اور خواتین کے درمیان پارٹیشن تھی، اس لیے تھوڑی دیر دلہن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد دولہا مرد حضرات کی سائیڈ پر چلا گیا۔ دولہے کے جاتے ہی دلہن کی بہنیں اور دوستیں دلہن کے گرد اسٹیج پر جمع ہو گئیں۔ مارکی میں لگے گول میزوں میں سے ایک کے گرد صالحہ تائی کے ساتھ بیٹھی انظر اپنے من موہنے چہرے پر بوریت سجائے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فنکشن دادا جان کے بھائی کے گھر تھا، یعنی سمن تائی کے ماموں کے گھر، اس لیے سمن تائی اپنے رشتہ داروں کے بیچ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ صنم بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ انظر کا بڑے کیا چھوٹے اجتماعات میں بھی دل گھبراتا تھا، اس لیے وہ حدیٰ الوسع ہر قسم کے فنکشنز پہ جانے سے بچتی تھی، لیکن دادا جان کے سخت آرڈرز پر بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اسے بھی آنا پڑا۔ تائی جان، یہ کھانا کب کھلے گا؟ نیوی بلو ہلکے کام والے شارٹ فراک اور بنارسی ٹراؤزر پر گولڈن دوپٹہ گلے میں لیے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ وہاں موجود تمام لڑکیوں کو مات دیتی۔ انظر نے صالحہ تائی کے کان میں سرگوشی کی۔ کب یہ کھانا کھلتا، کب وہ کھاتے اور کب وہ لوگ وہاں سے جاتے؟ اس کی بات پر مسکرا کر اس کو گھورتے صالحہ تائی نے صبر سے کام لینے کا کہا۔ انظر اکیلی نہ رہے، اس لیے سب سے مل کر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ انظر کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی، پر اگلے ہی پل کان میں شیشے کی طرح پگھلتے ہوئے الفاظ نے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ آنکھوں کو جھپکاتے ادھر ادھر نظر دوڑاتے اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے پچھلی ٹیبل پر بیٹھی دو جاننے والی عورتیں انظر کی موجودگی سے لا علم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ وہ صالحہ باجی کے ساتھ نیلے سوٹ والی لڑکی کون تھی؟ بڑی پیاری بچی تھی، انظر نے خاتون کو لہجے میں ستائش لیے کہتے سنا۔ خوبصورت؟ شکل پر نہ جاؤ، اس میں کیا رکھا ہے؟ ہدی کی بیٹی ہے، اپنی ماں کی طرح خوبصورت، شکل کے پیچھے اپنا اصلی چہرہ چھپایا ہوگا۔ دوسری عورت نے اپنے ساتھ والی کو سمجھانا فرض اول سمجھا۔ ہائے، اس کی بیٹی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہو، جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی۔ لہجے میں حیرانگی افسردگی لیے پہلے خاتون نے بات سمجھتے کہا۔ اور کیا؟ سنا ہے گھر سے گاڑی لے کر گھنٹوں غائب رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتی ہوگی۔ دوسری نے پہلی خاتون کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جانا کہاں ہے؟ کہیں چکر؟ بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ جھٹکے سے اٹھتے ان خواتین پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتے وہ مارکی سے باہر نکلنے کو بڑھی۔ صالحہ تائی بھی سب سن چکی تھی، متاسف نگاہ سے ان خواتین کو دیکھتی جو خود بھی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ وہ انظر کو پکارتی اس کے پیچھے ہوئیں۔ دیکھا کیسے گھور کر گئی؟ صحیح سنا جو بھی سنا ہے، نخوت سے کہتی پہلی خاتون بول کر بوتل پینے لگی، جبکہ دوسری خاتون اپنی شرمندگی مٹانے کو پھیکا سا ہنس دی۔ انظر بیٹا رکو تو صحیح۔ تیز قدموں سے چلتی انظر کو بازو سے پکڑ کر روکتے صالحہ تائی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بولی۔ وہ دونوں اس وقت مارکی کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اوپر دیکھ کر لمبا سانس کھینچتی انظر ان کو لے کر سائیڈ پر ہوئی۔ ذلت اور حدت کے احساس سے اس کے اندر طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ ایسے کہاں جا رہی ہو؟ وہ فکر و پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے میں کہیں نہیں جاتی، میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ کہتے ہوئے لمحے کو اس کی آواز لڑکھڑائی۔ میں ابھی ان دونوں سے پوچھتی ہوں، تم میرے ساتھ واپس چلو، انہوں نے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ہینڈل کرتے کہا۔ نہیں، میں نے گھر جانا ہے۔ انظر، آؤ چلیں، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر ایک میز کی طرف اشارہ کرتے وہ گویا ہوئی۔
میں نے گھر جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ بچپن سے ہی وہ اس معاملے میں کافی حساس تھی۔ کیسے جاؤ گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہیں بھی پتہ ہے ہم حسیب بھائی کے ساتھ آئے ہیں، اگر ڈرائیور ہوتا تو میں خود تمہیں بھیج دیتی۔ دوپہر کا ٹائم ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ اب اگر ایک دفعہ وہ ٹھان چکی تھی کہ اس نے گھر جانا ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جاتا اس نے جا کر ہی رہنا تھا۔ اچھا فون دو، میں زرار کا پتہ کرتی ہوں۔ صبح دادا جان نے ناشتے کی میز پر اسے بھی لازمی آنے کو کہا تھا، جس پر اس نے آنے کی کوشش کروں گا لیکن کنفرم نہیں کہا تھا۔